اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقر عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر نفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے خالق اور مالک نے، رب ذوالجلال والاکرام نے، رب العالمین نے جو کتاب اپنے محبوب حضور سیدنا امام الانبیاء ختم المرسلین رحمۃ للعالمین علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ہے، انبیاء کی شانیں ہیں، ان کے معجزات ہیں، اولیاء کرام کا ذکر ہے، اور ان کے اوصاف و کرامات اور حسنات کا بیان قرآن پاک میں ہے۔ چونکہ یہ سارے اذکار قرآن پاک میں ہیں، اولیاء اللہ کے تذکرے ہیں، ان کی کرامتیں ہیں، ان کی عادات و خصائل ہیں، ان کے کھانے پینے کا خالق کائنات نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، اس لیے ان اذکار کو مساجد میں کرنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حضور تواضع و انکساری کا تحفہ اپنی بخشش کے لیے جمع کرانا ہے، کیونکہ جو چیز قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے اس کو مساجد میں بیان کرنا عین توحید ہے۔ جن مساجد میں اولیاء کا ذکر نہیں کیا جاتا، ان کے ایام کا تذکرہ نہیں ہوتا، وہ مساجد جن لوگوں نے بنائی ہیں وہ ان کا حق نہیں پہچانتے۔ جب قرآن مجید میں اللہ پاک نے اپنے انبیاء کا، اپنے رسولوں کا، اپنے اولیاء کا ذکر کیا ہے، وہ بڑی شان سے ان کی کرامات کے ساتھ ان کے جاگنے، ان کے سجود و رکوع کا ذکر کیا ہے، تو پھر کلمہ پڑھنے والوں کو تفرقہ بازی چھوڑ کے اپنی مساجد میں اولیاء کا ذکر کرنے میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اولیاء کا ذکر کرنے سے اللہ خود خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دوست ہیں۔ جب اس کے دوستوں سے پیار کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پیار کرنے والے سے پیار فرماتا ہے۔ ایک بہت بڑا واقعہ، ایک بہت بڑی کرامت اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی کی بیان فرمائی ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک خاتون تھی جو ملک سبا کی ملکہ تھی، تو وہاں کے لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے، تو جہاں خرابی ہو وہاں اس خرابی کو دور کرنے کے لیے تبلیغ کرنا، خرابی کرنے والوں کو دین کی دعوت دینا، یہ سنت انبیاء ہے اور ضابطۂ قرآن ہے۔ جو لوگ دین کی تبلیغ کرتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی عظمت و شان، اولیاء کرام کے مقامات کا ذکر کرتے ہیں، وہ صحیح تبلیغ کرتے ہیں۔ اور جو انبیاء علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام کے تذکرے نہیں کرتے، ان کا نام بھی نہیں لیتے، اور ان کی شان گھٹانے کے لیے انتہائی جاہلانہ حرکت کرتے ہیں، وہ دین کی تبلیغ نہیں کر رہے، وہ فساد کر رہے ہیں، وہ ایمانیات، اعتقادیات کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سب سے بڑا فساد کسی کے دین کو خراب کرنا ہے، سب سے بڑا فساد کسی کے ایمان کو ضائع کرنا ہے، اس سے بڑا
کوئی نقصان نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کو فسادی کہا ہے، فسادی، فاسق کہا ہے، فاسق۔ ان المنافقین هم الفاسقون، منافق فاسق ہوتا ہے، اور مومن کی بڑی شان ہے، مومن سے تو اللہ پیار کرتا ہے۔ قرآن پاک میں کہیں نہیں آئے گا ان اللہ یحب المنافقین، یحب المحسنین آئے گا، یحب الصابرین آئے گا، جی قانتین آئے گا، متوکلین آئے گا، مقسطین آئے گا، منافقین نہیں آئے گا۔ منافقوں سے اللہ پیار نہیں کرتا، اور منافق اسے کہتے ہیں جو انبیاء کی شان گھٹائے اور انہیں کی شان مانی، اس کو منافق کہتے ہیں۔ اور مومن وہ ہوتا ہے جو شان انبیاء بیان کرے، شان اولیاء بیان کرے، ان کی معجزات اور کرامات کو بیان کرے، کیونکہ جو ایسا کرتا ہے وہ قرآن پاک کو ماننے والوں کی صف میں شامل ہے۔ جو ان چیزوں کو مائنس کر دیتا ہے وہ قرآن پاک کو مائنس کر کے اپنے ایمان کو بھی مائنس کر دیتا ہے۔ جو چیز اللہ نے بیان کی ہے اس میں بیان کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباری سے فرمایا، میرے درباری ہو، کون ہے تم میں سے جو ملکہ کا تخت لے کر آئے گا میرے پاس، اور وہ جب آئے تو فرما بردار ہو جائے۔ جن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، میں وہ لا دیتا ہوں، قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس سے لگی ہوئی ہے، اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے میں لے آؤں، اور وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں بڑا قوت والا بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اور اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا انا آتیک بہ، میں وہ تخت آپ کے حضور حاضر کر دیتا ہوں، کب؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ پوری دنیا کی تفسیریں پڑھ کے دیکھ لیں، وہ تخت اتنا بڑا تھا، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچا، اور مرصع ہیرے جواہرات، موتی، لال، یاقوت، زمرد اس پر جڑے ہوئے تھے، اور پہرے دار تھے، نگہبان تھے وہاں۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پیارے نبی سلیمان علیہ السلام کا امتی، صحابی، خادم، وزیر، وہ نیک آدمی عرض کرتے ہیں حضور میں آنکھ جھپکنے سے پہلے آتا ہوں۔ اگر یہ ناممکن ہوتا تو اللہ کبھی نہ بیان کرتے، اور جب وہ کہتا تھا میں لے کر آتا ہوں تو سلیمان علیہ السلام اس کی بات ہی کو نہ مانتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 1500 میل دور تخت پڑا ہوا ہے، اور جانا بھی ہے آنا بھی ہے، نہ کوئی ٹرین ہے نہ ٹرالا ہے، جی نہ تیرے پاس کوئی فوج ہے نہ لشکر ہے، نہ کوئی ٹیکنالوجی تیرے پاس ہے، جی انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ آپ نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ۔ اب جب اسے اذن ملا، اجازت ملی، تو اس کا رتبہ دیکھو کتنا ہے کہ اس نے آنکھ جھپکی نہیں، جھپکنے سے پہلے تخت لا کے رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ، جب سلیمان علیہ السلام نے
دیکھا تک سامنے پڑا۔ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث اعظم پیروں کے پیر غوث سمدانی قطب الاقطاب فرد الاحباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے وہ تخت آپ کی کرسی کے نیچے رکھ دیا، ایسا کمال دکھایا۔ چلو تشریح نہ کرو، لفظ ہی مان لینا چاہیے۔ یہ کوئی گپ تھوڑی ہے جو گپ ماری ہے، کلام الہی ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے اس کے شروع میں دوسری آیت میں فرما دیا ہے، دوسرے رکوع میں، دوسری صورت کے پہلے رکوع میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب اس میں شک کی جگہ نہیں ہے۔ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، یہ بھی تو مانے، یہ بھی ماننا عین توحید ہے۔ اگر قرآن پاک وہ نہیں کوئی ضروری گلا نہیں گیا نماز پڑھنی چاہیے، یہ خدا دا شریک نہ جمیا جائے، ضروری نہیں ہے، یہ تو شرک ہے۔ جو کہے یہ باتیں کرنا ضروری نہیں، وہ مشرک آدمی ہے، وہ شرک کر رہا ہے۔ کیوں شرک کر رہا ہے؟ اللہ نے تو بیان کیا ہے، تو یہ کیوں نہیں بیان کرتا؟ اللہ سے بڑا ہے؟ نعوذ باللہ، اس سے بڑا ہو سکتا ہے؟ اگر یہ غیر ضروری تھی تو رب نے کائنات نے کیوں بیان کی؟ اللہ پاک نے جہاں اور چیزیں بیان کی، یہ بھی بیان کی تاکہ پتہ چلے کہ میرے بندے ایسے ہیں تو میں کیسا ہوں، میرے بندے ایسے تو میں کیسا ہوں۔ لیکن یہ بات تبھی دل میں آئے گی جب نالائق لوگوں کے پاس بیٹھنا چھوڑیں گے۔ جب تک چسکا لینے کے لیے بیٹھے وہ کیا کہتا ہے، چسکے لینے کیا کہتا ہے، تو پھر ایمان بھی نکل جائے گا۔ یاد رکھنا، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی انبیاء اولیاء کی مخالفت کرنے والوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے، وہ صحیح لوگ نہیں ہیں، اچھوں کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ اللہ فرمائے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ بیٹھو۔ کونوا مع المنافقین کہیں نہیں ہے، منافقوں کے ساتھ بیٹھا کرو، یہ کہیں نہیں ہے۔ کسی آیت میں نہیں آتا کہ انبیاء کی بے ادبی کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، کسی آیت میں نہیں آتا کہ صحابہ اہل بیت طاہر اولیاء کی بے عزتی کرنے والوں پر بیٹھا، کسی میں نہیں۔ جو اللہ کی جماعت کی بے عزتی کرتا ہے وہ تو خود عزتوں سے فارغ آدمی ہے، اس کو وہاں عزت ملے گی۔ دنیا میں بھی اس وقت لعن و طعن ہوتی رہتی ہے، اور قبر میں تو اس کا حشر ہوگا، وہ یاد کرے گا۔ اس لیے اگر میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں بچنا ہے تو ہمیں پھر کام بھی بچت والے کرنے چاہیے، اللہ کی بات ماننی چاہیے۔ 48 رکعتوں میں امام کے پیچھے سنتے ہیں اور اکیلے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، ان کی راہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب کتنی عجیب سی بات ہے کہ انسان نماز میں تو کہے کہ ہمیں سیدھی راہ چلا، اور باتیں ان کے خلاف کرے جن کی راہ پر چلنا ہے۔ صدیق اکبر کے خلاف باتیں کرے رضی اللہ عنہ کے، اور جناب علی کرم اللہ کے خلاف باتیں کرے، اولیاء کے خلاف باتیں کرے، تو پھر جو نماز میں پڑھا وہ کیا پڑھا ہے؟ جو نماز پڑھا اس کے مطابق بھی تو عمل کرے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ان لوگوں پر کرم ہے کہ جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ذکر پاک کرتے ہیں وہاں اس کے پیاروں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو، مال منافقین نہیں آئے گا، فاسقین نہیں آئے گا، ظالمین نہیں آئے گا، صادقین سچے وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ اور حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا حضور ایک بات تو بتائیں۔ پوچھا کیا بات بتانی ہے؟ آپ کی عملی زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ واہ واہ، کیا بات! آپ کی عملی زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ تو غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی
رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے میری عملی زندگی کا آغاز سچ سے ہوا، سچ سے ہوا۔ تو جو قرآن پاک کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، انبیاء کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، اولیاء کے جھوٹ بولتے ہیں، ان کے پاس تو بیٹھنا شرک ہے، توہین اسلام ہے۔ ان لوگوں کے پاس بیٹھنا جو انبیاء، اولیاء، صحابہ، اہل بیت اطہار کے پاس بیٹھتے ہیں، کے خلاف بولتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا توہین قرآن ہے، توہین اسلام ہے، شرک۔ توحید یہ ہے کہ وہاں بیٹھے جہاں انبیاء کی شان، اولیاء کی شان، صحابہ کی شان، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم کی شان بیان، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ قرآن تو یہی کہتا ہے، قرآن پاک تو یہی کہتا ہے۔ وہ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ جو نماز میں پڑھتے ہیں دعائے قنوت، کسی کو آتی ہے دعائے قنوت؟ اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك ومن يفجرك۔ نخلع و نترک من یفجرک، جو فاسق و فاجر ہیں میں چھوڑتا ان کو ترک کرتا ہوں۔ وہ منافق فاسق و فاجر ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام کے خلاف بولنے والا، صحابہ کے خلاف بولنے والا، اہل بیت اطہار کے خلاف بولنے والا، اولیاء کے خلاف بولنے، فاسق و فاجر ہوتا ہے۔ شریف آدمی ان کے خلاف نہیں بولے گا۔ شریف آدمی انبیاء، صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کے خلاف نہیں بولے گا، نہیں بولے گا۔ یہ فاسق و فاجر بولے گا، مومن نہیں بولے گا، یاد رکھنا۔ تو فاسق و نخلع و نترک من یفجرک، اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں یا اللہ میں ترک کرتا ہوں، نخلع اتار دیتا ہوں، و نترک کو ترک کرتا ہوں، من یفجرک، جو فاسق و فاجر میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ تو یہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء، صحابہ اہل بیت کے خلاف بولنے والے فاسق و فاجر ہیں، ان کے پاس بیٹھنا شرک ہے، حرام ہے، قرآن پاک کی نافرمانی ہے اور قرآن پاک سے بغاوت ہے۔ ان کے پاس بیٹھو جو انبیاء کی شان بیان کرتے ہیں، صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں، اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، اولیاء کی شان بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ خود ان کی شانیں بیان کرتا ہے۔ تو جناب سیدنا غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے میری عملی زندگی کا آغاز سچ سے ہو۔ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ بولنا منافق کی پہچان، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، جھوٹ، یہ منافق کرتا ہے، مومن نہیں کرتا، مومن سچ بولتا ہے۔ غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے صاف شفاف کردار کے بزرگ ہوئے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیدا ہوتے ہی روزہ، واہ واہ، پیدا ہوتے ہی رمضان، پہلی رمضان تھی 470 ہجری تھی جب پیدا ہوئے، سویرے روزہ تھا، سارا دن دودھ نہیں پیا۔ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ ایسے ہو سکتا ہے، سنو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تجھے خوف ہو شیطان فرعون اس کو قتل کر دے گا، اس کو ڈبے بند کر کے دریا میں ڈال دینا، فکر نہ کرنا، میں واپس بھی لاؤں گا، اس کو رسول بناؤں گا۔ اور جب وہ اس میں ڈبے میں تھے، تابوت میں، تو اللہ نے وہی ان کو فرما دیا، وحرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے پہلے ہی سب دائیں ان پر حرام کر دی تھی۔ ابھی ان کی عمر جو تھی دودھ پیتی تھی، اور آپ نے کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا نہیں پینا۔ جس رب نے ان کو فرمایا، انہیں نے غوث اعظم کو فرما دیا کہ میری قدرت کی نشانی دودھ نہیں پینا، سحری سے افطاری تک دودھ نہیں پینا، نہیں پیتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کو عطا فرمائے۔ اگر مجھے چیزیں نہیں ملی تو مجھے حسد تو نہیں کرنا چاہیے، جن کو اللہ نے دیا وہ مالک دے دے، جو مرضی دے دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، پیدا ہوتے ہی آپ نے سجدہ کیا ہے۔ آپ کی اماں جی حضور فرماتی ہیں، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، اہل حدیث کے مولوی صاحب نواب صدیق حسن بھوپالی اپنی کتاب شمامۃ الانبیاء فرحان اکیڈمی اردو بازار صفحہ نمبر 9 میں لکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہو سکتا ہے شیشے میں اپنی شکل دیکھ کے یہ سوچ میں ایسے کیوں ہو گیا ہوں، میں ایسے کیوں ہو گیا، یہ ناک میری کیوں بن گئی ہے، آنکھیں یہاں کیوں لگی ہیں، کان کیوں لگے ہیں، اتنا خوبصورت میں کیوں بنا ہوں، اسی ماں نے بنایا کہ ابو نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب لا ریب میں فرماتا ہے، اے میرے بندے غور کر، اپنی شکل شیشے میں دیکھ اور دیکھ کیسا تجھے بنایا ہے، اور یہ فرمایا کہ میں نے تجھے بنایا، کیسا بنایا؟ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، میں نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ کوئی مجھے مٹی سے انسان بنا کے دکھا دے، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے آسمان ہو گیا، جیسے سورج ہو گیا، چاند ستارے ہو گئے، جس نے وہ بنایا اسی نے بنا دیا۔ ثم من نطفہ، پھر پانی سے بنا، پانی، کسی کو تو پانی سے بنا کے دکھائے۔ ثم من علقہ، پھر خون کی پھٹک سے بنائے۔ ثم من مضغہ، پھر گوشت کی بوٹی سے بنائے۔ کبھی نقشہ بنا دیا، کبھی بغیر نقشے کے بنا دیا۔ وَنُكِّرُ فِي الْأَرْحَامِ، اور پھر ٹھہرائے رکھا اس کو، کہاں؟ ماں کے رحم میں۔ مَا نِشَاءُ إِلَىٰ أَجْلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک بنائے رکھا، بٹھائے رکھا، قائم رکھا۔ تو قادر مطلق جو یہ سارا کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے پیارے دوستو بھائی کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ تو قادر مطلق کے بندے نے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر دیا۔ یہ قرآن پاک میں جو لوگ یہ باتیں نہیں بیان کرتے وہ اپنے سے انصاف نہیں کرتے، وہ اپنے سے دھوکہ کرتے۔ ہر چیز بیان کرنی جو قرآن پاک میں ہے، اسی لیے آیا ہے لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، لوگوں تک پہنچائیں، شہر و شہر پہنچائیں کہ قرآن میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن یہ تبھی سمجھ میں آئے گی جب قرآن پاک کو مانیں گے، اللہ کو مانیں گے، انبیاء اس کے پیاروں کو مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعظم نوالہ تم برہانہ قرآن پاک میں اپنے ولیوں کے جاگنے کا ذکر کرتا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا کہ میرے بندے رات کو میرے حضور سجدے اور قیام کرتے ہیں۔ تعریفیں کر رہا ہے، اپنوں کی تعریفیں کرتا ہے۔ اب غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ کو جب نام لیں گے تو پھر بتائیں گے کہ وہ 15 سال ہر رات میں قرآن پاک ختم فرماتے، ایک قرآن پاک ہر رات میں۔ اور فرماتے ایک رات ایسے ہوا کہ ابلیس آیا کہ عبد القادر ساری رات جاگتے رہتے ہو، تیرے جسم کو کوئی حق ہے، وہ آرام بھی کرا کرو۔ کہتے یار یہ کون مجھے کہہ رہا ہے؟ کہا یہ جو مجھے کہہ رہا نہیں کہ میرا دشمن ہی ہوگا مجھے کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ میرے بندے تو راتوں کو سجدے اور قیام کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے اور آخری زینہ تھا، آخری سیڑھی تھی، ایسے پاؤں رکھا تو ابلیس نے یہ کہا، آپ نے وہی پاؤں اٹھا لیے اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔
وہیں کھڑے کھڑے پورا قرآن شریف پڑھ لیا۔ فرماتے پھر مجھے اس نے کبھی نہیں کہا کہ آرام کر لو، ہڈی پسلی توڑ دی اس بدماش کی۔ رات کو جاگتے رہے اور قرآن شریف پڑھ لی۔ 40 سال عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اور امام ابو حنیفہ، امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، آپ نے 20 سال ہر رات میں قرآن پاک ختم کیا، اور رمضان المبارک کے مہینے میں 61 قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک کے مہینے میں 61 قرآن پڑھتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں، دن رات ایک تراویح میں، 30 دنوں میں دن رات 2 قرآن شریف اور ایک تراویح میں 61 قرآن پڑھا۔ اور انہوں نے بھی 40 سال عشاء کی نماز کے وضو فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی پھر تہجد نہیں پڑھتے ہو گے، تہجد کے لیے سونا ضروری ہے۔ ہاں وہ پتہ کیا کرتے تھے، ایسے تھوڑی سی نیند لے لیتے تھے، اور ایسے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ایسے سونے سے وضو، آدمی بیٹھا ہوا ہے، وضو نہیں ٹوٹے۔ حدیثی میں آتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشاء کی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے چلے گئے۔ آپ دیر سے آئے، جب دیر سے آئے تو جناب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ پڑھا، سارے ایکٹیو ہو گئے، اللہ اکبر۔ کہ ایسے سونے سے بیٹھے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ایسے بیٹھے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسائل ہے نا، اسلام ہے، اسلام ہے، دین ہے، امن و سلامتی ہے جی، آسانی ہے، آسائشیں راحتیں ہیں۔ اچھا ہم لوگ ایسے بیٹھے رہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، ٹیک لگا کے بیٹھ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹیک لگا سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ہمارے آقا اور مولا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ کے سو جائے وضو پھر بھی ٹوٹتا۔ آپ فرماتے اینان و تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی میں دل جاگتا رہے۔ تو یہ شان بیان کرنا، شان سننا سنانا، یہ شیوہ مومنین ہے۔ اللہ والوں کی شان بیان کرنی چاہیے، سننی چاہیے، تاکہ دل میں نور پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو مجھے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔